بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اپنے بہترین دوست ملک یعنی چین سے سولیڈیرٹی کا اظہار کرنے کے لیے بیجنگ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کا 4 روزہ سرکاری دورہ ہے، جہاں ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے 1 on 1 ملاقات بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ عمران خان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا یہ دورہ چین کا اصل مقصد اور کیا ان کے اس دورے سے پاکستان اور امریکہ کے آپس کے تعلقات میں ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، ان سب سوالوں کا جواب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین پاکستان کا مشکل وقت کا ایک بہترین دوست ہے، جس کی ایون سرحد بھی پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین دونوں کے آپس میں اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب پچھلے سال امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت کرنے کی دعوت دی، جس میں چائنا کی بجائے تائیوان کو ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے اس سمٹ میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن پاکستان نے اس سمٹ میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی، کیونکہ پاکستان ون چائنا پالیسی کو مانتا ہے، اور اگر اس سمٹ فار ڈیموکریسی میں پاکستان بھی شرکت کر لیتا تو ڈیفینیٹلی اسے پاکستان اور چین کے تعلقات میں کافی حد تک تناؤ پیدا ہو سکتا تھا، اور یہی تو امریکہ اور بھارت کا مقصد تھا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو چین سے دور کیا جائے، جو کہ وہ الحمدللہ پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور خاص طور پر پاک چائنا اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک، جو کہ دشمن کبھی نہیں چاہتا کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکے، اس سلسلے میں بھی ڈیفینیٹلی عمران خان چینی صدر سے تفصیلی بات چیت کریں گے، اور خاص طور پر اس پروجیکٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح اس وقت بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA اور TTP کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، یقینی طور پہ جہاں یہ پاکستان کے لیے ایک تشویشناک صورت ہے، سیم چائنا بھی اس پوری صورتحال سے خود کو الگ نہیں کر سکتا، جس کے پاکستان میں سی پیک سمیت بہت سے اہم پروجیکٹس میں کام جاری ہے، ایون اس کے بہت سے ورکر بھی اس مقصد کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ اس لیے ایک تو obviously سیکیورٹی ایشو کے حوالے سے عمران خان چینی صدر سے بات کر سکتے ہیں، اور جو دوسرا میری نظر میں اس سے بھی اہم ہے وہ افغانستان کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات، کیونکہ جب سے وہاں طالبان کی حکومت آئی ہے تب سے بالخصوص پاکستان، چین اور روس ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے افغانستان میں اسٹیبلٹی لائی جا سکے، جیسا کہ اس وقت وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس شدت اختیار کر چکا ہے۔ لہٰذا افغانستان کو اس بحران سے نکالنے میں حقیقی طور پر اگر کوئی ملک مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو وہ ملک صرف پاکستان ہے، جس کے چین سے اس وقت تاریخ کے بہترین تعلقات ہیں، اور ویسے بھی پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ایک بہت بڑا بارڈر انٹر کنیکٹ ہے، اس لیے وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے افغانستان سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو۔ لیکن جس طرح سے حالیہ چند دنوں میں TTP کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لا رہے۔ اس سے ڈیفینیٹلی جہاں پاکستان کو کنسرنز ہو سکتے ہیں، سیم چائنا بھی اس ایشو کو اگنور نہیں کر سکتا، کیونکہ چائنا وہ ملک ہے جس نے ایک بار طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تو اس کے بعد روس، پاکستان، ایران، ترکی سمیت تمام عرب ممالک بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر چین کے خدشات کو ہی طالبان کی جانب سے دور نہ کیا گیا تو پھر obviously طالبان کے لیے مشکل صورتحال ہو سکتی ہے۔ اگر تو بات کیجئے امریکہ کی، اس کے افغانستان میں اپنے مفاد جڑے ہوئے ہیں جن کو وہ پاکستان کی مدد کے بغیر کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے جس طرح پاکستان کو IMF، FATF، ورلڈ بینک جیسے معاملات میں امریکہ کے تعاون کی ضرورت ہے، سیم امریکہ بھی پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں اپنی ڈوبتی ہوئی انویسٹمنٹ کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اب بھی امریکہ کے بہت سے فوجیوں کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ طالبان کی حراست میں ہیں، اور جو اس کا مطالبہ ہے کہ افغانستان میں ایک انکلوژیو حکومت تشکیل دی جائے، اس میں بھی ڈیفینیٹلی اسے پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو افغانستان کے حالات بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور خاص طور پر طالبان کی سائیکی اور ان سے ڈیل کرنا پاکستان سے بہتر اور کوئی ملک نہیں جانتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت روس بھی آپ کو پاکستان کے زیادہ کلوز دکھائی دے گا، کیونکہ اسے بھی افغانستان میں سوویت یونین کے قیام کے بعد جو تاریخی شکست سے دو چار ہونا پڑا، لہٰذا اس کے لیے بھی سب سے
سے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ افغانستان میں پھر سے اپنا کھویا ہوا اثر و رسوخ بحال کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ پاکستان کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ رہی بات امریکہ کی، تو یہ کسی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان نے اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی، لیکن خود امریکہ نے ہر بار پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی انتہا کی ہے، جس کی ایک مثال افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دینا بھی شامل ہے، اور اس وقت پاکستان امریکی بلا کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور جب امریکہ کا پاکستان سے مطلب پورا ہو گیا اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کو پہچاننے سے ہی صاف انکار کر دیا، جس کا خمیازہ آج تک پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں پاکستان کو یہی پالیسی اپنانی چاہیے کہ وہ امریکہ کی فکر کیے بغیر اپنے چائنا سے اور مضبوط تعلقات رکھنے کی کوشش کرے۔ اور رہی بات امریکہ کی، تو جس طرح پاکستان کو کچھ معاملات میں امریکہ کے تعاون کی ضرورت ہے، سیم امریکہ کو بھی بہت سے معاملات میں پاکستان کا تعاون چاہیے۔ اس لیے یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔